اکرام، اس وقت ہم موجود ہیں سید محمد کی زری مبارک کے سامنے، جو کہ امام نقی علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جن جن لوگوں کی اولاد نہیں ہوتی وہ یہاں پر آ کر منت مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ان سید کے صدقے اولاد عطا فرماتے ہیں، اور وہ اگلے سال آ کر پھر یہاں پر مومنین میں نیاز تقسیم کرتے ہیں اس منت کی۔ تو مجھ گناہ گار کو بھی بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کی اپیل کی تھی، جن میں بہت سارے میرے دوست احباب ہیں جو اولاد نرینہ سے محروم ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سید کے صدقے ان کو اولاد نرینہ دے، بالخصوص عباد علی بنگش، غلام علی، اس کے علاوہ میرے چھوٹا بھائی ہے، ان کو کثیر اولاد کی خواہش ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے قبلہ سید نظر حسن شرازی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اولاد نرینہ عطا فرمائے بحق کے سید کے۔ تو اس کے علاوہ بھی جن جن مومنین نے مجھے دعاؤں کو بولا، اللہ تعالیٰ ان سید کے صدقے ان کی تمام دعائیں قبول منظور فرمائے۔ جی مومنین اکرام، جیسے کہ زیارات مقدسہ پر حاضری کا سلسلہ جاری ہے، اب ہمارے کاروان میں جس مقدس ہستی کے حرم پر انٹری لی ہے وہ ہیں جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ساتویں امام ہیں۔ اس وقت ہم ان کے حرم میں آ چکے ہیں اور حرم کے اندر کے مناظر انشاءاللہ ہم آپ کو اندر جا کے دکھاتے ہیں۔ یہ فونٹین لگا ہوا ہے فوارہ حرم کی انٹری پہ، وہ سامنے جالیوں کے اوپر آپ کو حرم نظر آ رہا ہوگا، حرم کے گنبد اور مینار۔ انشاءاللہ اندر جا کر آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی مومنین اکرام، یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حرم کے مناظر آپ دیکھیں۔ ابھی ہم مین دروازے سے باہر ہی ہیں اور باہر سے یہ گنبد اور حرم کیا مناظر دیکھیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ موبائل اس سے اندر الاؤ نہیں کریں گے، اس لیے ہم سین کی یہاں سے ہی ویڈیو بنا کر آپ کو دکھا رہے ہیں۔ جی مومنین اکرام، اس وقت ہم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مین جو ڈور ہے، مین دروازے کے بالکل باہر ہیں، اور آپ کو دروازے کے اوپر سے گنبد اور مینار کے مناظر نظر آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ اندر جا کر آپ کو ہم تفصیلی جائزہ کر آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی مومنین اکرام، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اندر جا کر ہم آپ کو حرم کے مناظر دکھاتے ہیں۔ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ حرم حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ یہ سین ہے، چونکہ اس وقت رات کے 3 بجے کا ٹائم ہے، کچھ لوگ آرام کر رہے ہیں، کچھ لوگ عبادت میں مشغول ہیں۔ جہاں تک نظر جاتی ہے حرم کی حدود ہے، ماشاءاللہ بہت بڑا حرم ہے۔ میں پورا گھوم کر ابھی تک اس کو نہیں دیکھ سکا۔ چلیں اندر کے مناظر دیکھتے ہیں زری کے۔ یہ زری مبارک کی انٹری گیٹ ہے، دوسری طرف بھی ہے۔ مومنین تلاوت قرآن پاک میں مصروف ہیں، کچھ نوافل پڑھ رہے ہیں۔ ہر مومن اپنے انداز میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہا ہے۔ یہ زری سے باہر سین کی طرف راستہ جاتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت وسیع ہے، بہت وسیع سین ہے حرم کا، بہت وسیع۔ یہ گیٹ نمبر 1 ہے۔ اب مجھے ایگزیکٹ تو گیٹ کی تعداد نہیں پتا، لیکن گیٹ نمبر 15 بھی میں نے پڑھا ہے۔ تو اتنا بڑا حرم ہے ماشاءاللہ۔
جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 15 نمبر گیٹ میں نے پڑھا، تو کم از کم 15 گیٹ ہیں اس کے۔ ماشاء اللہ ایک سین یہ بھی ہے، بہت خوبصورت میں ہے اس کو۔ اور یہ باہر کا سین آپ دیکھیں، یہ سارے پوائنٹ پانی کے ہیں، پینے کے پانی کے، اس طرح کے ماشاءاللہ جگہ جگہ پر ہر تھوڑے فاصلے پر لگائے گئے ہیں۔ آپ باہر سے حرم کے مناظر دیکھیں، یہاں پر وضو خانے ہیں، طہارت خانے ہیں، شاور کا سسٹم ہے، بہت بڑا وسیع ایریا ہے۔ میں اندر سے بھی ہو کر آیا ہوں، ماشاءاللہ بہت بڑا وسیع انتظام ہے یہاں پہ۔ یہ مقدس صاحب پہ حاضری کا سلسلہ جاری ہے۔ جس شخصیت کے مزار پر اس وقت ہم آئے ہیں وہ ہیں بی بی شریفہ بنت الامام حسن علیہ السلام۔ امام حسن علیہ السلام کی بیٹی ہیں، یہ ان کا روضہ مبارک ہے، یہ باہر سین ہے۔ داخلی دروازہ، سامنے ذریعہ مبارک۔ ذریعہ مبارک آپ دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ آج ہمارا عراق میں آخری دن ہے، اس کے بعد ہم سرزمین ایران کی طرف موو کریں گے۔ مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نکل کر ہم جس اگلے مقام پر پہنچے ہیں وہ ہے مقام حضرت نبی اللہ ایوب علیہ السلام۔ آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام نے یہاں پر قیام کیا، یہاں رکے، اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام۔ ماشاءاللہ خوبصورت گنبد اور مینار، باہر سین کے مناظر۔ کیونکہ اس وقت دوپہر 3 بجے کا ٹائم اور شدید قسم کی گرمی ہے، اس وقت زائرین کی تعداد کچھ کم ہے۔ دیکھتے ہیں اندر کے مناظر، حضرت ایوب علیہ السلام کی زیارت جب ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم ہال کے اندر جائیں گے۔ یہ آج کا ذاتی دروازہ، یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت ایوب علیہ السلام نے قیام کیا۔ اس مقام کو محفوظ کرنے کے لیے سرزری بنا دی گئی۔ جو آپ پارٹیشن دیکھ رہے ہیں دوسری طرف خواتین اپنا سلام پیش کریں۔ ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام سے آگے بڑھتے ہوئے ہم جس مقام پر پہنچے ہیں یہ ہے نبی اللہ حضرت ذی الکفل کی حرم، ان کا مقبرہ یہاں پہ ہے۔ مقام حضرت ایوب علیہ السلام کے بعد جس مقام کی طرف ہم پڑھی ہیں وہ ہے
نبی اللہ حضرت ذوالکفل کے حرم، ان کے ذریعے مبارک ادھر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ آگے چلیں۔ ان کی زیارت ہے، حضرت نبی ذوالکفل کی زیارت، یہ پڑھ کر ہم پھر اندر جائیں گے۔ ماشاء اللہ دیکھ سکتے ہیں، بہت خوبصورت مسجد، بہت خوبصورت حرم۔ چلتے ہیں حرم کے اندرونی حصے کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ سامنے حضرت ذوالکفل کی ذریعہ مبارک، اس وقت نہیں ہے، کلوز کیا ہوا اس کو، ہم اندر نہیں جا سکتے ادھر سے دیکھیں۔ مقدسہ کی حاضری کا سلسلہ جاری ہے، اور اب جس ہستی کے ہم حرم میں پہنچ چکے ہیں ان کا نام ہے حضرت زید بن امام زین العابدین۔ یہ امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور یہ سامنے ان کا حرم ہے۔ یہ حرم کا داخلی دروازہ سامنے، چلتے ہیں اندر کے مناظر دیکھتے ہیں حرم کے۔ داخلی دروازے کے بعد ہم حرم کے سین میں پہنچ چکے ہیں، یہ آپ سین دیکھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ ایک وسیع سین ہے، سامنے ذریعہ مبارک ہے۔ کرتے ہیں ذریعہ مبارک کی طرف، ذریعہ مبارک کا داخلی دروازہ۔ یہاں پر بھی بہت مفاقت ہے۔ حضرت زید بن حضرت امام زین العابدین ان کے ذریعہ مبارک کے سامنے کھڑے ہیں، اور آپ ان کے ذریعہ مبارک کے مناظر دیکھیں۔ عراق کی سرزمین کے زیارات مقدس میں تقریباً آخری مرحلہ ہے۔ جس شخصیت کی طرف اب ہم نے رخ کیا ہے وہ ہر مکتبہ فکر میں بہت اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ جی جناب، ہم اس وقت پہنچ چکے ہیں حضرت سلمان فارسی کے حرم میں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت سلمان فارسی، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ فرمان آپ سامنے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ان کے حرم کے باہر سین کے مناظر ہیں، وسیع سین ہے۔ کہتے ہیں حرم کے اندر، اور اندر کے مناظر دیکھتے ہیں۔
سامنے آپ حضرت فرمان مبارک جیسا کہ زیارات مقدسہ کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اس وقت ہم جس مقام پر پہنچ گئے ہیں اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس وقت ہم مسجد کوفہ کے بالکل سامنے کھڑے ہیں۔ جو میرے اوپر میں آپ کو نظر آ رہی ہے وہ مسجد کوفہ ہے۔ مسجد کوفہ کی اللہ کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ نے جو جن 3 شہروں کو اپنے قریب 3 شہر بتایا ہے ان میں ایک مسجد کوفہ بھی شامل ہے۔ مسجد حرم اللہ کا، اور دوسرا ہے حرم رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تیسرا حرم امیر المومنین علیہ السلام۔ اس کے بعد مسجد کوفہ سے بڑھ رہے ہیں، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد کوفہ، ٹھیک ہے۔ تو مسجد کوفہ کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ مسجد کوفہ میں کئی ہزار انبیاء نے آ کر نماز ادا کی۔ مسجد کوفہ ہی وہ مقام ہے جہاں پر امام مہدی عجل اللہ فرجت جب ظہور فرمائیں گے تو جو دارالخلافہ اپنا بنائیں گے وہ مسجد کوفہ ہی ہوگا، اور مسجد کوفہ ہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت امیر المومنین علیہ السلام اپنے دور خلافت میں جتنے بھی فیصلے ہوا کرتے تھے وہ یہاں پر کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو طوفان نوح آیا تھا، جو پانی کا وقوع تھا جہاں سے شروع ہوا تھا، وہ بھی یہی مقام ہے مسجد کوفہ کا۔ مسجد کوفہ کی فضیلت الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ مسجد کوفہ ہی وہ مقام ہے جہاں پر ملعون ابن عبد الرحمن ابن ملجم نے مولا علی علیہ السلام کو حالت نماز میں ضربت لگائی اور بعد میں اسی سے ان کی شہادت ہوئی۔ تو مسجد کوفہ کے مناظر ہم اندر سے جا کر آپ کو بتائیں گے، اور مزید ہم اس کی ڈیٹیل آپ کو مسجد کے سین میں جا کر بتاتے ہیں۔ اس شدید گرمی میں بھی آپ زائرین کی تعداد دیکھ سکتے ہیں۔ جی مومنین اکرام، ہم مسجد کوفہ کے سین میں اس وقت داخل ہو چکے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد کوفہ کے مناظر۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مسجد کوفہ کی فضیلت کو بیان کرنا جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ اس کی فضیلت کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں، یہاں پر ایک فرض نماز ادا کرنے کا ثواب ایک مقبولہ حج کے برابر ہے، اور ایک فرض نماز ادا کرنا باقی ہزاروں نمازوں سے افضل ہے جو کہ آپ دوسرے مقامات پر ادا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح نافلہ نماز جو ہے وہ 500 نمازوں سے بہتر ہے جو آپ یہاں پر ادا کرتے ہیں۔ یہاں سے آپ اس مسجد کی اہمیت کا اور اس کی فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس وقت شدید گرمی ہے، دن کا موسم ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زائرین کا بے پناہ رش ہے۔ اس سے بہت زیادہ زائرین میں نے جیسے آپ کو دکھایا ابھی کہ مسجد سے جا بھی چکے ہیں، باہر نکل چکے ہیں، تو اس سے زیادہ اندر موجود ہیں۔ تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ جا کر اندر مسجد کے اندرونی حال کا آپ کو جو ہے نا مناظر دکھاتے ہیں۔ جی مومنین اکرام، ہم مسجد کوفہ کے سین میں اس وقت داخل ہو چکے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد کوفہ کے مناظر۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مسجد کوفہ کی فضیلت کو بیان کرنا جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ اس کی فضیلت کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں، یہاں پر ایک فرض نماز ادا کرنے کا ثواب ایک مقبولہ حج کے برابر ہے، اور ایک فرض نماز ادا کرنا باقی ہزاروں نمازوں سے افضل ہے جو کہ آپ دوسرے مقامات پر ادا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح نافلہ نماز جو ہے وہ 500 نمازوں سے بہتر ہے جو آپ یہاں پر ادا کرتے ہیں۔ یہاں سے آپ اس مسجد کی اہمیت کا اور اس کی فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس وقت شدید گرمی ہے، دن کا موسم ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زائرین کا بے پناہ رش ہے۔ اس سے بہت زیادہ زائرین میں نے جیسے آپ کو دکھایا ابھی کہ مسجد سے جا بھی چکے ہیں، باہر نکل چکے ہیں، تو اس سے زیادہ اندر موجود ہیں۔ تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ جا کر اندر مسجد کے اندرونی حال کا آپ کو جو ہے نا مناظر دکھاتے ہیں۔
اپنے مولا کے قدموں کو چھوں گا میں، فرش سے عرش کو آج چھو لوں گا میں، یہ عبادت تو صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد امین کرام، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت نوح کا کے جو دور میں طوفان نوح کے نام سے جو مشہور ہے، جو طوفان آیا تھا، جہاں سے طوفان کا آغاز ہوا تھا وہ ایک تندور تھا، اور تندور سے جو ہے نا پانی کا نکلنا شروع ہوا تھا. تو یہ وہ مقام ہے جہاں پہ طوفان نوح کا آغاز ہوا تھا. اس پہ اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر ایک چشمہ لگا دیا گیا ہے علامتی طور پر، جیسے کہ یہ وہی مقام ہے جس پہ طوفان نوح کا یہاں سے آغاز ہوا تھا. یہاں پہ وہ تندور تھا، یہاں سے تندور پہ پانی نکلنا شروع ہوا، اور اتنا پانی نکلا کہ اس نے ساری سرزمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. جی مومنین اکرام، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مسجد کوفہ کے سین میں، اور اب ہم جس مقام کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ ہے محراب امام علی علیہ السلام. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے بورڈ ہے، ہم ساتھ اندر کبھی جا رہے ہیں اور اندر کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. فرش سے عرش کو آج چھو لوں گا میں، یہ عبادت تو ہرگز نہ بہت سارے مختلف مقامات ہیں جہاں پر دو رکعت نماز ہے، نافلہ نماز کا حکم ہے. جیسے کہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ مقام ہے نبی نوح علیہ السلام ہے. بہت سارے مقامات ہیں، کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لانگ ہو رہی تھی اس لیے ہم نے ان کی ویڈیو نہیں بنائی، لیکن ہر مقام پر ہم اپنی دو رکعت نماز ادا کر دیتے ہیں. بہت سارے انبیاء کے مقامات ہیں، مقام امام زین العابدین علیہ السلام کا وہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے مقامات ہیں جہاں مولا علی علیہ السلام نے بہت سارے فیصلے کیے، وہ مقامات ہیں. اور اب جس مقام کی طرف میں بڑھ رہا ہوں یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں، یہ محراب امام علی علیہ السلام ہے، جہاں پر دنیا کے شقی ترین انسان عبد الرحمن بن عبد الملجم نے امام علی علیہ السلام کو حالت نماز میں زیر آلود تلوار کے ساتھ ضرب لگائی، جس کے باعث ان کی شہادت ہوئی. تو یہ وہ مقام ہے جس سے آپ کو اس کا مناظر دکھاتے ہیں. میں دعا ہوں لحد سے اٹھا لے چلو. یہ وہ سامنے محراب ہے، آپ وہ نشان دیکھ سکتے ہیں جہاں میرے امام نماز پڑھایا کرتے تھے. اور اسی مقام پر ہمارے پہلے امام علی علیہ السلام کو دنیا کے شقی ترین انسان عبد الرحمن بن عبد الملجم نے حالت نماز میں ضربت لگائی. یہی وہ مقام ہے جہاں پر میرے امام حالت نماز میں زخمی ہوئے، اور نماز کی اہمیت کا آپ اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ میرے امام کو سر پر ضربت لگی اور وہ خون آلود ہو گئے. ان کا پورا چہرہ مبارک خون آلود تھا، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے حسن علیہ السلام کو حکم دیا کہ بیٹا پہلے پوری نماز پڑھا لو، پھر اس کے بعد مجھے گھر لے کر جانا. تو آپ نماز کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں. اور میرے مولا امام حسن پر اس وقت کیا گزری ہوگی جب ان کے واپس زخمی ہوں گے، انہوں نے نماز پڑھائی ہوگی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ مسجد کوفہ کے ہیں حال کے اندرونی مناظر ہیں. یہاں پہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت حال اور بہت وسیع حال ہے. یہ آپ حال کے مناظر دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے قافلے کے لوگ ہیں. ہر ظاہر امام حسین، ہر مومن اپنے اپنے انداز میں مولا علی علیہ السلام کو نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں.